السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے دوستو، ٹھیک ہو؟ آج جو ہے استاد محترم کا ایک بہت ہی نایاب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پروازوں کے دوران جو کبوتر خراب ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ ہے۔ استاد محترم استاد چودھری محمود عاصم صاحب کی زبانی آپ سنیں گے۔ بہت ہی نایاب نسخہ ہے اور بہت ہی کارآمد نسخہ ہے۔ یہ نسخہ جو بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ یاد رکھے گا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے وہی چیزیں شیئر کی جائیں جو انتہائی کرامت ہیں۔ تو یہ نسخہ بھی جو ہے بہت ہی نایاب ہے۔ جب بھی آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اگلی پرواز کے لیے آپ کا کبوتر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی پرواز کے لیے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میں اس ویڈیو کے ساتھ ہی استاد محترم کی ویڈیو اٹیچ کرتا ہوں، تو آپ وہ دیکھیں، آپ کے بہت کام آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، کیا حال سب دوستوں کا؟ ٹھیک ہے دوستو، آج میں آپ کو ایک چیز شیئر کر رہا ہوں، ایسی انمول چیز کہ آپ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو کبوتر پرور دوست بھائی جو ہے نا بازیوں کا یا ٹورنامنٹس کا شوق کرتے ہیں ان کے لیے انمول نسخہ۔ جو کبوتر دوران بازی خراب ہو جاتے ہیں یعنی کہ اپنا ٹائم چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہائی ٹمپریچر، غلط میڈیسن، یا کبوتر کو کوئی انفیکشن ہو جائے پیٹ کی یا آنتڑیوں کی جس وجہ سے سوج جائے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے کبوتر جو ہے نا اپنی پرواز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کو دوبارہ پرواز کروانے کے لیے ایک انمول نسخہ میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ صرف دو ہی چیزیں ہیں اس میں، ایک ہے 7 ملٹھی، ٹھیک ہے، 7 ملٹھی، اور نمبر 2 ہے اس میں لینا آپ نے رسوت۔ رسوت کو انڈین رس بھی کہتے ہیں، کوڑ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے، لیکن رسوت جو ہے نا یہ سب سے جانا مانا نام ہے۔ یہ کالے صابن کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 7 ملٹھی مل جائے، پنساری سے عام مل جاتا ہے، اگر نہ ملے تو خود بھی بنا سکتے ہو۔ ملٹھی لینی ہے، اگر آپ نے 2 ٹکڑے ملٹھی کے لیے ہیں تو اس میں 6 گنا پانی یعنی اس کے وزن سے ڈالنا ہے، اور اس کو اچھا سا کاڑ کے پہلے اس کو درد فادر کر لینا، چٹو بٹے میں نا اس کو کوٹ لینا ہے، اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے تو اس کو بوائل کر لینا اچھی طرح سے تاکہ اس کا رس نکلے۔ پھر اس کو کپڑ چھان کرنا ہے کپڑے کے ساتھ تاکہ برادہ نہ جائے، پھر ایک دفعہ اس کو گرم کرنا ہے، ایسے تھک کرنا ہے جیسے یہ کھویا ٹائپ نہیں ہو جاتا ایسے، اور بعد میں اس کو کسی پلیٹ میں ڈال کے سکھا لیں۔ سکھا کے تو پاؤڈر کر، جب دھوپ میں سکھائیں گے تو وہ ڈرائی ہو جائے گا، اور بعد میں اس کو پاؤڈر کر کے تو رکھ لیں ڈبی میں۔ ایک چٹکی آپ نے لینی ہے یہ 7 ملٹھی، اور بالکل ایک جو ہے نا چٹکی برابر آپ نے لینی ہے رسوت، یعنی کہ 2 گندم کے دانے برابر۔ کرنا کیا اس میں، آپ نے اگر ایک کبوتر ہے تو آپ نے جو مقدار بتائی ہے اسی مقدار سے آپ نے 20 سی سی فی کبوتر دینا ہے، لیکن یہ 80 ml پانی میں یہ دونوں چیزیں ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا نا گرم کرنا ہے چولہے کے اوپر۔ جب 40 سی سی رہ جائے، 80 سے 40 سی سی یعنی آدھا رہ جائے، تو اس کو اتار کے ٹھنڈا کر کے 20 سی سی دے کے کبوتر کو، ٹھیک ہے، کبوتر کو دھوپ میں چھوڑ دینا ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کے کبوتر بالکل اندر سے تر و تازہ ہو جائے گا۔ جو بھی اس کے اندر کوئی فالٹ وغیرہ ہوگا، انفیکشن یا کوئی مسئلہ مسائل ہوگا، سمجھ لے کہ اس کا معدہ، اس کی آنتڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور ہیٹ وغیرہ اگر اس کا لیور میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، اوورآل اس کی 90% جو ہے نا اس کا روگ ختم ہو جائے گا، اور وہ کبوتر آپ کا پھر پرواز کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کو اپنا جو جس ترتیب سے آپ خوراک وغیرہ یا جیسے بھی دیتے ہیں آپ کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا کبوتر پھر اگلے دن پرواز بھی کرے گا، ٹھاپے تالے بھی مارے گا۔ بے شک آپ نسخہ نہ بھی لگائیں گے تو وہ بہت لمبا اڑ کے آئے گا۔
ٹھیک ہے، یہ آسان سا ٹوٹکا ہے لیکن بہت لاجواب ٹوٹکا ہے، آپ ٹرائی کریں۔ جو کبوتر نہیں کھلتے، پرواز میں نہیں کھلتے عموماً عام دنوں میں بھی، ان کو بھی یہ ٹوٹکا دے کے اور اڑائیں تو وہ کبوتر بہت لمبی پرواز دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔